60 کی دہی میں پاک امریکہ تعلقات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ پھر جولائی 1965 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پاکستان کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا یوں کہ امریکہ نے ورلڈ بینک کی مدد سے پاکستان کی مالی امداد بالکل بند کرا دی۔ پاکستان کی امداد بند کرنے کے پیچھے ایک اہم ترین وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے چین اور روس سے بڑھتے ہوئے تعلقات۔ اس کارروائی کے جواب میں پاکستان نے امریکہ سے تعلقات توڑنے کی دھمکی بھی دے ڈالی، اور یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ کی خاطر چین اور روس سے پاکستان کو دوستی توڑنی پڑے تو یہ کبھی ممکن بھی نہیں۔ ایوب خان ہر فورم پر چین سے دوستی کی باتیں کر رہے تھے اور اپنی خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی ایسی بنائے جو امریکی مفاد میں ہو، مگر امریکہ کی یہ سوچ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے بالکل خلاف تھی۔ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو، جو خود کو جنرل ایوب کا ایک ادنا سالار کہتے تھے، انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان غیر ملکی امداد کے لیے اپنی آزادی کا سودا کبھی نہیں کرے گا۔ صدر ایوب نے بھی قوم سے خطاب میں کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر اپنی آزادی کا سودا ہرگز نہیں کریں گے۔ قوم قربانی کے لیے تیار رہے، اور ان سارے شکوے شکایتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ پاکستان امریکہ سے سخت ترین ناراض تھا۔ امریکہ کے علاوہ پاکستان اور بھارت میں بھی رن آف کچھ کے معاملے پر کشیدگی چل رہی تھی، تو کچھ امریکہ کی بے وفائی، کچھ بھارت کی بڑھتی جارحیت، دھمکیاں، جھڑپیں اور کشمیر پر بھارت کا مذاکرات سے انکار، ان سب باتوں کا لاوا اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ اور پھر اگست 1965 میں یہ لاوا پھٹ پڑا۔ میجر جنرل اختر حسین ملک نے 1 جون 1965 سے آپریشن جبرالٹر کے لیے 6 فورسز کی تربیت شروع کر دی۔ ان فورسز کو اسلامی جرنیلوں کے ناموں پر طارق، خالد، قاسم، صلاح الدین غزنوی اور بابر فورسز کا نام دیا گیا۔ صلاح الدین فورس سب سے بڑی فورس تھی، اس میں 6 کمپنیاں یعنی تقریباً 700 جوان شامل تھے۔ اس کے بعد غزنوی فورس دوسری بڑی فورس تھی، جس میں 5 کمپنیاں یعنی 600 کے قریب جوان اس میں شامل تھے۔ بابر فورس سب سے چھوٹی تھی، جو صرف 34 جوانوں پر مشتمل تھی۔ صلاح الدین فورس کو مقبوضہ وادی میں داخل ہو کر سری نگر اور بارہمولہ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لانا تھا، اور غزنوی فورس کا ٹارگٹ جموں تھا، جبکہ باقی 4 فورسز یعنی طارق، خالد، قاسم اور بابر کو پورے مقبوضہ کشمیر میں پھیل کر پلوں، فوجی اڈوں اور سرکاری عمارتوں کو اپنا نشانہ بنانا تھا۔ ہر فورس میں ایک SSG کمانڈوز بھی شامل تھا، اور جبرالٹر فورس میں کمانڈوز اور چند پاک فوج کے افسروں سے تعلق رکھنے کے علاوہ انہیں چھوڑ کر باقی سارے جوان آزاد فوج، اسکاؤٹس اور رضاکاروں میں سے منتخب کیے گئے تھے۔ ہر فورس کو 7 دن کا راشن، ہر رائفل کے لیے 200 گولیاں، سٹین گن کے لیے 400 گولیاں، جبکہ لائٹ مشین گن کے لیے 900 گولیاں اور ہر ایک راکٹ لانچر کے ساتھ 30 راکٹس بھی دیے گئے تھے۔ ہر جوان کے پاس 8 ہینڈ گرنیڈ بھی موجود تھے۔ ان 6 فورسز کے علاوہ 14 دیگر فورسز بھی تیار کی گئی تھیں، جنہیں نصرت فورسز کا نام دیا گیا تھا۔ ان فورسز کو انگریزی حروف تہجی کے حساب سے ABC اور XYZ کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ ہر فورس میں 100 سے لے کر 350 جوان شامل تھے۔ ان فورسز نے آپریشن جبرالٹر شروع ہوتے ہی سیز فائر لائن کے ساتھ بھارت پر حملہ کرنا تھا، تاکہ بھارت کو اس جگہ موجود فورسز وہیں مصروف ہو جائیں اور بھارت کشمیر کے اندر جبرالٹر فورس کے خلاف ایکشن نہ لے سکے۔ جبرالٹر اور نصرت فورسز کی کل تعداد کتنی تھی یہ واضح نہیں۔ کچھ کے مطابق یہ 8000 یا اس سے کچھ زیادہ ہی جوان اس میں شامل تھے۔ بھارت کا خیال تھا کہ 3000 ہیں، جبکہ BBC نے فورسز کے کل جوانوں کی تعداد 30,000 بھی لکھی ہے۔ آپریشن جبرالٹر کے حملہ کے دن 7 اگست 1965 مقرر تھا، لیکن جبرالٹر فورسز نے جولائی کے آخری ہفتے میں ہی مقبوضہ علاقے میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ جنرل ملک کے حکم پر 12ویں ڈویژن نے سیز فائر لائن پر بھارتی چوکیوں پر مسلسل فائرنگ کر کے بھارتی فوج کو مصروف رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف جبرالٹر فورسز کے تیز رفتار جوان 12,000 فٹ بلند پہاڑی راستوں پر انڈین فوج کی نظروں میں آئے بغیر سیز فائر لائن عبور کر چکے تھے۔ جن جوانوں نے آپریشن میں حصہ لیا وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اکثر ساتھی بہت کم عمر تھے، اور ہر 10 افراد میں سے 6 بالکل عام شہری تھے۔ پونچھ جانے والا ایک نوجوان محمد نذیر تب محض صرف 14 برس کا تھا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا، لیکن حوصلے سب کے ہمالیہ پہاڑ سے بھی بلند تھے۔ سیز فائر تو کامیابی سے عبور ہو گئی، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی باقی تھے۔ آپریشن کی کامیابی کے لیے ابھی کئی مشکل گھاٹیوں سے گزرنا تھا۔ جبرالٹر فورسز کو یہ بتایا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کچھ لوگ
ان کی مدد کریں گے اور ہر فورس کو ان کی خفیہ مددگاروں کے نام بتائے گئے۔ یہ امید بھی تھی کہ کشمیری عوام بھی بھارتی فوج کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ موئے مبارک کی چوری، شیخ عبداللہ کی دوبارہ گرفتاری اور بھارتی فوج کے سخت رویے سے بہت تنگ تھے۔ لیکن سیز فائر لائن قبول کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ معاملہ جیسا سمجھا گیا تھا ویسا نہیں ہے۔ جبرالٹر فورسز کی مدد کے لیے کوئی خفیہ مددگار آیا اور نہ عوام، اور تو اور ان فورسز کے گائیڈز بھی بھگوڑے ہی نکلے۔ لیکن ان پر سب سے بڑا پہاڑ تو تب ٹوٹا کہ آپریشن جبرالٹر کا سرپرائز ایلیمنٹ بھی بالکل ختم ہو گیا۔ وہ یوں کہ بھارتی فوج کو جبرالٹر فورسز کی آمد کا پتہ چل گیا۔ اگست کے پہلے ہفتے میں کشمیر کے کئی سرحدی دیہاتوں میں لوگوں نے پولیس کو جا کر اطلاع دے دی کہ انہوں نے اپنے علاقے کے قریب چاقو چوبند مسلح فوجوں کو دیکھا ہے۔ مزید یہ کہ 5 اگست کو صلاح الدین فورس کا ایک جوان بھی بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا، جس سے انہیں معلوم ہوا کہ گوریلا فورسز کی بڑی تعداد وادی میں داخل ہو چکی ہے۔ صلاح الدین فورس کے جوانوں سے ایک غلطی یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے محمد دین نام کے ایک چرواہے کو کچھ پیسے دے کر راستے کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس چرواہے نے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کر جو دیکھا تھا وہ سب کچھ انہیں واضح بتا دیا۔ سرپرائز ایلیمنٹ ختم ہونے پر اب جبرالٹر فورسز کے ساتھ 7 اگست کا انتظار ایک فضول کام تھا۔ انہیں فوری ایکشن لینا تھا تاکہ بھارتی فورسز کم سے کم تیاری کر کے ان کا مقابلے پر آئیں۔ پہلا حملہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ 5 اور 6 اگست کی درمیانی شب بھارت کی فورما کوون بٹالین پر ہوا۔ یہ بٹالین بھارت واپس جانے والی تھی اور اس کی الوداعی پارٹی چل رہی تھی۔ اچانک بھارتی کیمپ پر گولیاں برسنے لگیں۔ پارٹی جوش میں مدہوش تھی۔ بھارتی فورسز ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ ان کے قریب ایک پل پر بھی حملہ ہو گیا۔ بھارتی فوج کا دستہ افراتفری میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں 11 محافظ جان سے جا چکے تھے اور 3 زخمی حالت میں پڑے تھے۔ پل کے ساتھ بم بھی بندھے ہوئے تھے جنہیں بلاسٹ کر کے پل گرایا جانا تھا، لیکن جلدی میں صرف ایک ہی بم بلاسٹ ہو پایا جس سے پل کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچا، مگر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے وادی گونج رہی تھی، اور وہی وادی جہاں اب فائرنگ کے ساتھ ساتھ ریڈیو پر نئی آواز بھی گونجنے لگی تھی۔ 8 اگست کی رات مقبوضہ وادی میں ایک نئے ریڈیو کی آواز گونجی۔ اس خفیہ ریڈیو کا نام تھا صدائے کشمیر۔ اس ریڈیو نے مقبوضہ کشمیر میں جنگ آزادی کا اعلان کیا اور کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک انقلابی کونسل قائم کر دی گئی ہے، جو کوئی اس جدوجہد کے خلاف جائے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ریڈیو نے بھارتی حکومت سے کشمیریوں کے تمام معاہدے توڑنے کا اعلان بھی کیا۔ بھارت نے صدائے کشمیر ریڈیو کی نشریات پر پابندی کا اعلان کیا، جبکہ پاکستان اس ریڈیو کی نشریات کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ مقامی اخبارات میں صدائے کشمیر ریڈیو کی فریکوینسی بھی شائع کی گئی تاکہ ہر شخص تک آواز پہنچ سکے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ریڈیو کی نشریات کے وقت شام کے وقت ذرا زیادہ صاف سنائی دیتی ہیں۔ اور ادھر آزاد کشمیر حکومت نے بھی کشمیر کی انقلابی کونسل کو جنگی ساز و سامان دینے کا اعلان کر دیا۔ آپریشن جبرالٹر پورے عروج پر آ چکا تھا، لیکن یقین کیجئے یہ تو ابھی صرف شروعات